الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک خبر نگاہوں سے گزری اور ایک ویڈیو بھی نگاہوں سے گزری، اور اس خبر کو پڑھنے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقین مانیے میں انگشت بدندہ رہ گیا۔ خبر یہ تھی کہ ٹم ہورٹنز with the highest opening sales in the history of the brand that opened in 1964, not only in the brand's history but with 5,352 outlets all around the world, the Pakistani franchise left behind everyone. یعنی 1964 میں جو کینیڈین ملٹی نیشنل کافی ہاؤس اور ریسٹورانٹ ہے، جس کی پوری چین ظاہر ہے پوری دنیا میں ہے اور یہ ٹورنٹو بیسڈ ہے، اس کی جو شاخ ابھی لاہور میں ڈی ایچ اے میں کھلی ہے، 1964 سے لے کے آج تک 58 برس میں جتنی ہائیسٹ سیل انہوں نے کی ہے، اس ساری سیل کو یعنی 5,352 آؤٹلیٹس ہیں پوری دنیا میں ان کے، ان تمام جتنی بھی یعنی سیلز وہ آج تک کرتے ہوئے ہیں، ان تمام سیلز کا جو ریکارڈ ہے وہ پاکستان میں جو کھلنے والی ان کی فرینچائز ہے جو لاہور اور ڈی ایچ اے میں کھلی ہے، ایک دن میں اس سیل نے سب کو پیچھے چھوڑ کے رکھ دیا، یعنی سارے ریکارڈز کو بریک کر کے رکھ دیا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ خبر ایک ایسے ملک کے حوالے سے ہے، ایک ایسے غریب ملک کے امیر لوگوں کے حوالے سے ہے جو اس ریسٹورانٹ کے باہر یعنی ٹم ہورٹنز کے باہر باقاعدہ قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے اور قطاریں ختم نہیں ہوئیں۔ کمال تو یہ ہے کہ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ قطاریں ختم نہیں ہوئیں، قطاریں مستقل لگی رہی ہیں، اور 650-700 روپے کا ایک اس میں چھوٹا کافی کا کپ تھا، باقی دیگر اشیاء تو آپ چھوڑ دیجئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت اچھا آٹا تقریباً 1400-1500 روپے کا 10 کلو کا ایک بیگ ہے، یعنی آدھا بیگ یعنی 5 کلو آٹا جو ہے کسی گھر کے لیے ایک مہینے میں کافی ہوتا ہے، تو وہ اتنا سا کپ جو ہے اتنا سا کپ وہ 650-700 روپے کا، اور وہ قطار در قطار بڑی عزت کے ساتھ یوں کہہ لیجئے ذلت کو وصول کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ خبر اگر یو ایس اے کے حوالے سے ہوتی نا، یہ خبر اگر قطر کے حوالے سے ہوتی، سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے ہوتی، لگزمبرگ کے حوالے سے ہوتی، سنگاپور کے حوالے سے ہوتی، ناروے کے حوالے سے ہوتی، یو اے ای کے حوالے سے ہوتی، ایون کینیڈا کے حوالے سے ہوتی، یا یوں کہہ لیجیے برونائی کے حوالے سے، جرمنی کے حوالے سے، یو کے، فرانس، چائنا، سویڈن، آئرلینڈ، یعنی جتنے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ گریڈ وائز جتنے امیر ترین ممالک ہیں آپ ان کے نام لیتے چلے جائیں، ان کے حوالے سے ہوتی، مجھے فکر نہ تھی صاحب۔ یہ خبر بیسیکلی پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان نے بنیادی طور پہ ٹم ہورٹنز کے لیے اس کی سیل کے حوالے سے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ان کی اپنی آؤٹلیٹس کے درمیان۔ یعنی یہ وہ ملک ہے جو کہ غریب ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جو کہ ایک مقروض ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے نیچے جا چکے ہیں، یہ وہ ملک ہے جو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ ہو ہی چکے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان اناؤنس ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک غریب جو ہے بیچارہ روز صبح و شام جو ہے اپنی مہنگائی کی وجہ سے، یعنی مہنگائی نے اس کی کمر اتنی توڑ دی ہے کہ وہ زندگی کی سانسیں جو ہے جوڑنے کے لیے روز صبح و شام محنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر آٹے دال کے لیے، چینی کے لیے، دیگر اجناس کے لیے لوگ کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، لائنوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، رسوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک پیمانہ آپ ذرا سوچئے کہ ٹم ہورٹنز کے باہر جن امیر ترین لوگوں کی رو لگی ہوئی تھی، جن امیر ترین لوگوں کی قطاریں در قطاریں لگی ہوئی تھیں، ایک پاکستان ہمارا وہ ہے، اور ایک پاکستان ہمارا بنیادی طور پہ وہ ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں اداروں کے باہر باقاعدہ آٹا وصول کرنے کے لیے ذلت و رسوائی کی گھاٹیوں کے اندر گر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تکلیف صرف اس بات کی ہے صاحب، اور میں کہنا اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن بات تو میں کروں گا اور بات مجھے کرنی بھی چاہیے۔ دیکھیے صاحب، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کچھ بھی کریں، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ میں بڑا کیٹیگوریکلی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے پیسے کو خیر میں لگائیں، آپ اپنے پیسے کو شر میں لگائیں، آپ اپنے پیسے کو جو ہے وہ صحیح جگہوں پہ استعمال کریں، آپ اپنے پیسے سے اسراف کریں، یہ بنیادی طور پہ آپ کا اپنا رائٹ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین مجھے کن کن باتوں کی اجازت نہیں دیتا اور میرا دین مجھے کن کن باتوں کی اجازت دیتا ہے، تو جو آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جس انداز سے اپنے پیسے کو خرچ کریں گے، کل بروز محشر ظاہر ہے اس کی جزا و سزا آپ کو دینی ہے، کیونکہ بروز محشر جو ہے وہ جو 5 سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ٹم ہورٹنز کے باہر کھڑے ہو کے اتنی مہنگی ترین کافی ہم لینے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم کیا اس بات کو سمجھنے کو اور دیکھنے کو تیار نہیں ہیں
کہ اس وقت پاکستان کس افتاد سے گزر رہا ہے، اس وقت جو ایک غریب ہے وہ کس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن ہو چکی ہیں، لوگ بیچارے مرنے کے قریب آ گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی عصمت فروشی کر رہے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہیں اپنی عزتوں کو بیچ بیچ کے اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں، لوگ اسنیچنگ کی طرف لگ گئے ہیں، ڈکیتیوں کی طرف لگ گئے ہیں، چوری چکاریاں بڑھ گئی ہیں، زندگی گزارنا انتہائی مشکل ترین ہو گیا ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ سفید پوش بیچارہ آ کے دھس گیا ہے، مر گیا ہے، جو بالکل لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اس کی تو زندگی بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اگر یہی خبر اس انداز سے لگتی کہ پاکستانی جو ہیں وہ قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کو بریک کر دیا ہے چیریٹی کے اندر، لوگوں کی داد رسی کے اندر، ایک دوسرے کو تھام لیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر لی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ سہارا بن گئے، امداد باہمی کے تصور کو بے انتہا عروج مل گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اور پاکستان نے بتلا دیا ہے کہ جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر جسم واحد کی طرح ہیں، تو جسم واحد بن کے ایک دوسرے کی تکالیف کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے، سمو کے رکھ دیا ہے، تو آپ یقین مانیے کتنی کمال بات ہوتی۔ میں صرف ان تمام لوگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 650-700 روپے کا کافی کپ لے کے ذلت کے ساتھ لے کے اپنی ساری عیاشی جو ہے وہ ایک طرف کی ہے، اور یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس حالت میں بھی جہاں غربت اپنے عروج پر ہے، مسائل اپنے عروج پہ ہیں، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کو بہت ہے، یعنی ہمارے پاس پیسہ لٹانے کو بے انتہا موجود ہے۔ میں صرف ایک جملہ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شہر کے مختلف علاقوں سے اس میں آئے ہوں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آج یہ میرا خیال ہے اس حدیث مبارکہ کو تو ہمیں ہر گلی کے نکڑ پر، ہر چوراہے پہ لگا دینا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اپنے آپ کو اگر آپ ان لائنوں میں کھڑا کرنے کی بجائے ان لائنز میں کھڑا کریں کہ جہاں لوگوں کی امداد کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں، تو میرا خیال ہے زیادہ خیر کا کام ہوگا، کیونکہ کل بروز محشر ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب تو لے گا، بالکل حساب لے گا۔ اور کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بڑی کمال یہ حدیث قدسی ہے، اس کو توجہ سے سن لیجئے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، میں تیری عبادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے پاس جایا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو سمیٹ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں تجھ سے کھانا مانگتا، یعنی میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اب کیا فرمائے گا ذرا سن لیجئے۔ آج ہم بیسیکلی جو ٹم ہورٹنز کے باہر کھڑے ہو کے ایک کافی کے لیے، سینڈوچ کے لیے اور مختلف قسم کی ان کی یوں کہہ لیجیے اپنا اسنیکس وغیرہ کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، اور لاکھوں روپیہ ہم نے اس میں لگا دیا ہے، کروڑوں روپیہ ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر بھوکوں کو بلائے گا اور بھوکوں کی طرف اشارہ کر کے فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ممکن ہے اس ریسٹورینٹ کے باہر جہاں آپ کھڑے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا سامنے کچھ غریب بھی کھڑے ہوں گے جو بیچارے بھوکے ہوں گے، لیکن ہم اپنی عیاشی کے اندر مست تھے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں نے آپ سے دیکھیں ابتدا میں ایک بات عرض کر دی، آپ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی افتاد اس وقت ہے، جتنی غربت اس وقت پاکستان میں ہے، جتنے مسائل اس وقت پاکستان میں، خبر یہ بننے کی بجائے کہ ٹم ہورٹنز کے جو ریکارڈ سیل تھی اس کو بھی پاکستانیوں نے بریک کر دیا، لاہوریوں نے بریک کر دیا ہے، یا لاہوریوں کے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا وارم ویلکم کی وجہ سے ان کی پہلی ہی فرنچائز نے اپنے پاس کے تمام ریکارڈز ایک طرف کر دیے ہیں
کاش یہ خبر بنتی کہ لاہور یہ باہر نکل آئے، پاکستانی باہر نکل آئے اور پاکستانیوں کو ایک دوسرے کی یعنی پاکستانی نکل آئے اس طرح سے کہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو تھامنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ کل بروز محشر اسی کی جواب دہی ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.